ہوگا اللہ تجھے اس لائق بنا دے گا، تو ارادہ ہی نہیں کرتا، تو پروگرام نہیں بناتا۔ بہرحال غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غریب پروری کی بات آئی تو اور ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، میں مختصر بتا دوں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حج کے لیے نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک کو وہ شان عطا کی تھی نا کہ آپ جب باہر نکلتے تھے نا تو ہزاروں کا مجمع آپ کی زیارت کے لیے لوگ راستے پہ کھڑے ہو جاتے تھے، زیارت کے لیے ہزاروں لوگ راستے پہ کھڑے ہو جاتے تھے، اور اس میں صرف مسلمان ہی نہیں، یہود و نصارہ بھی جو ہوتے تھے نا اس زمانے میں، وہ بھی آپ کے چہرے کی زیارت کے لیے نا باہر نکل آتے تھے، اپنے گھروں کو چھوڑ کے اپنے دکانوں کو چھوڑ کے بعدت کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ نے وہ شان عطا کی تھی غوث پاک کو۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کا ارادہ فرمایا، تو چونکہ اس زمانے میں جو حج ہوتا تھا تو وہ قافلے کی شکل میں، اونٹ میں، گھوڑے میں لوگ سفر کرتے تھے، مہینوں لگتا تھا۔ آج تو یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آج یہاں بیٹھیں 4 گھنٹے میں آپ وہاں پہنچ جاؤ گے، لیکن اس دور میں بڑا وقت لگتا تھا، اور جب سفر پہ چلتے تھے تو جگہ جگہ پڑاؤ بھی کرنا پڑتا تھا، ہے نا، رات کے وقت رکتے تھے، وہاں سوتے تھے، پھر صبح اٹھ کر آگے کا سفر کرتے مہینوں لگتا تھا۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے لیے نکلے تو ایک گاؤں میں آپ کو پڑاؤ کرنا تھا، رکنا تھا، تو وہ گاؤں، اس کے ادھر گرد کے تمام گاؤں والے جتنے بھی تھے وہاں کے ارد گرد کے گاؤں، ادھر ادھر کے سارے گاؤں والے، یہ گاؤں وہ گاؤں ادھر کے گاؤں، تو سارے گاؤں والے جو تھے ادھر کے، وہ سارے کے سارے آپ کے مریدین میں سے تھے، سارے کے سارے آپ کے مریدین تھے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جب حج کے لیے نکلے تو چونکہ اس گاؤں میں آپ کا وقت شام کا وقت ہوتا تھا اور آپ وہاں پڑاؤ ڈالنے والے تھے، لوگوں کو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا، تو سارے کے سارے لوگ جو پیسے والے تھے سب نے اپنے اپنے گھروں کو سجا دیا، سب کی تمنا تھی، خواہش تھی کہ غوث پاک میرے گھر میں آ کے رکے، سب نے سجا دیا اپنے اپنے حویلیوں کو، اپنے اپنے گھروں کو کہ غوث پاک آئیں گے، ساتھ میں لشکر ہوگا، ساتھ میں لوگ ہوں گے، ساتھ میں دیگیں بھی پکیں گی، تو سب لوگ خواہش بھی رکھتے تھے کہ جو میرے پیر ہیں میرے گھر میں ٹھہرے۔ ہماری بھی خواہش ہوتی ہے نا کہ ہمارے پیر صاحب اگر آئے تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان کے قدم ہمارے گھر میں پڑ جائے، ہے نا، یہ نصیب کی بات ہے، تو سارے لوگ چاہتے تھے۔ لیکن اس گاؤں میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غریب مرید بھی رہتا تھا، غریب مرید تھا، چھوٹا سا گھر، ایک جوان بیٹی تھی، پیسے بھی نہ تھے کہ اس کی وہ شادی کرا پاتے تھے، سارے لوگ تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ جو غریب مرید تھے، گھر چھوٹا سا تھا، وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت آ جائیں گے، میرے کو اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں حضرت کو اپنے گھر میں ٹھہرا ہوں، بڑے لوگ ہوں گے، اتنے سارے مریدین ساتھ میں ہوں گے، میں کہاں ہے، میرا چھوٹا سا گھر ہے، میں غریب آدمی ہوں۔ وہ اپنے گھر میں چپ بیٹھے تھے، سوچا کہ جب حضرت کسی کے یہاں آ کر ٹھہر جائیں گے، رک جائیں گے تو میں ملنے کے لیے جاؤں گا، ملاقات کے لیے چلا جاؤں گا۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اس وقت پتہ چلا کہ جب میرے گھر کے دروازے کے سامنے میرے پیر مرشد کے نام کے نعرے لگنے لگے، وہ کہتا ہے کہ نام میں دروازہ کھولا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے مرشد شیخ عبد القادر جیلانی میرے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ بیٹا دروازہ کھول، تیرے ہی گھر مجھے رکنا ہے، تیرے ہی گھر مجھے رکنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ غریب پروری ہے۔ آج کل کے پیروں کا تو حال یہ ہے کہ پیسے والا ہے تو قبرائے خاص میں مخصوص وقتوں میں ان کو جگہ دی جاتی ہے، اب وہ غریب مرید تو کہہ دیتا ہاں تو فلانا جمعرات کو آنا، فلانا وظیفہ پڑھ لینا، یہ آج کل کے پیروں کا حال ہے۔ لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیٹا دروازہ کھول، مجھے تیرے ہی گھر رکنا ہے، تیرے ہی گھر رکنا ہے۔ وہ کہتا ہے میری قسمت کا ستارہ جاگ اٹھا، میرے مرشد میرے پیر میرے گھر میں آئے، حضرت ٹھہرے میرے گھر میں، ادھر دیگیں پکی، میرے تو استطاعت نہیں تھی کہ میں چائے پلا سکوں، لیکن حضرت نے خود ہی انتظام کر دیا، دیگیں پکے، لوگ آئے مصافحہ کرنے لگے، کوئی چادریں لے کے آتے ہیں، کوئی کپڑے لے کے آتے ہیں، کوئی پیسے جو ہے لے کے آتے ہیں حضرت کے مصافحے میں، طرح طرح کے لوگ ساز و سامان لاتے گئے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو لے کے رکھتے چلے گئے۔ رات بھر وہ کہتے ہیں کہ میرے حضرت میرے گھر میں رکے، مجھے کوئی جانتا بھی نہ تھا، مفت میں میرے نام بن گیا، لوگ مجھے پہچاننے لگے، مفت میں میری شہرت بن گئی، میرے حضرت ایک رات میرے گھر رکے اور میرے قسمت کا ستارہ جاگ اٹھا، میری غریبی دور ہو گئی۔ جب صبح جانے لگے تو غوث پاک بلاتے کہ بیٹا بیٹی کی شادی کرنی ہے، کہتے کہ ہاں حضور کرنی ہے، استطاعت نہیں ہے اس لیے شادی نہیں ہو پائی ہے۔ تو پھر غوث پاک فرماتے کہ یہ جو جتنے نذرانے آئے ہیں نا یہ سب تو رکھ لے، اچھے سے بیٹی کی شادی کرا، سارے نذرانے رکھ لے، اچھے سے اپنی بیٹی کی شادی کرا۔ اس کو کہتے ہیں غریب پروری، اس کو کہتے ہیں ہمدردی، اس کو کہتے ہیں لجپال۔ اس طرح کے جب کوئی ارادہ کرتا ہے نا کسی کی مدد کرنے کا، تو میں نے کہا نا کہ اللہ بھی اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے،
اللہ بھی اسباب پیدا کر دیتا ہے. ارادہ کریں. ہم نہ 10 روپے یا 100 روپے کسی کو دیتے ہیں تو جب تک ہمارا دل نہیں بھرتا 10 لوگوں کو بتا کر کے، تب تک ہمارا دل بھرتا نہیں، ہم کو چین بھی نہیں آتا ہے. یہ امداد نہیں ہے، یہ غریب پروری نہیں ہے. آپ دیں، ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور پھر اللہ نوازتا بھی ہے اس کو، ایسے لوگوں کو جو راہ خدا میں یا کسی کی غریب کی مدد کرنے میں ہمہ وقت آگے رہتے ہیں نا، اللہ اس کو نوازتا بھی ہے. اور ایسی جگہ سے اس کو اللہ نوازتا ہے کہ جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. صرف یقین